من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں اطہر کاظمی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عید اکبر عید غدیر کے موقع پر ہم ایک بار پھر آپ تمام سامعین کے اور ناظرین کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج اس عید اکبر کے موقع پر جس طریقے کی خوشی کا اظہار تمام مومنین، یا یہ کہوں کہ وہ افراد جو کہ ولایت کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، آج کا دن ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے عظیم ترین ہے۔ ہم اس موضوع پر گفتگو ضرور کریں گے کہ کس طریقے سے ولایت ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ عالم اسلام کے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ولایت کا کردار، ولایت کا منصب اللہ کی طرف سے کیسے بھیجا گیا، کیا تاریخی پس منظر تھا، اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے۔ اور اس موضوع کو آج ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ، جو ہم سے محو گفتگو ہوں گے۔ مولانا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور ایک اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج اس عید اکبر پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس عید کے موقع پر کیسے یہ سمجھیں کہ یہ ولایت کا جو منصب ہے وہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تمام محبان رسول اور آل رسول کی خدمت میں عید اکبر، عید اہل بیت، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے کہ یہ جو ولایت ہے، اعلان غدیر ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، سمجھیے کہ رسول حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، وہ حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک نظام اسلامی قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور الہی نمائندے کی حیثیت سے وہ تشریف لائے۔ تو رسول پرنور کے اس دنیا سے رحلت کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ اس منصب کو اور ان باتوں کو جو پیغمبر اسلام اللہ کی طرف سے لائے تھے، اسے کوئی ایسا بیان کرے کہ جو ان کا جیسا ہو، جو ان کی باتوں میں تغیر نہ پیدا کرے، ان کی سیرت میں کسی طرح کا الٹ پھیر نہ پیدا کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم محبان اہل بیت کو امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے معصوم رسول کے بعد معصوم اماموں کو مانا۔ دیکھیے، عصمت ایک ایسی چیز ہے جس سے گناہ کا کوئی امکان نہیں رہتا ہے، یہاں خواہشات نفسانی نہیں رہتی ہے، یہاں جو ہے اللہ اور رسول کے جو پیغام ہیں انہی کو پہنچانے کا ایک مقصد رہتا ہے۔ تو پورے عالم اسلام کے لیے عید غدیر، ولایت امیر المومنین کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیرت پاک حضور ختمی مرتبت کی ضرورت ہے۔ وفات پیغمبر کے بعد ہمیں سیرت پاک پیغمبر کون بتائے گا؟ یا ازواج بتائیں گی، یا اصحاب بتائیں گے، یا آل رسول بتائیں گے؟ ان تینوں گروہ میں اگر آپ دیکھیں تو ازواج جتنے دن تک رسول کی زوجیت میں رہیں اتنی ہی تو بتائیں گی، اور گھر کے اندر کی بات بتائیں گی، گھر کے باہر کی نہیں بتا پائیں گی۔ اور جو اصحاب رسول ہیں وہ جب ایمان لائے اور جب تک کہ وہ اپنے ایمان پر باقی رہے وہی تو بتائیں گے، اس کے علاوہ تو سیرت پیغمبر بتا نہیں سکتے۔ لیکن اہل بیت پیغمبر وہ ہیں کہ جن سے اگر آپ گھر کی سیرت پوچھئے تو وہ بھی بتائیں گے، میدان کی سیرت پوچھئے وہ بھی بتائیں گے، دوستوں کے ساتھ نبی کیسے بیٹھتے تھے وہ بھی بتائیں گے، دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا وہ بھی بتائیں گے۔ حد یہ ہے سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، گھر کا ماحول کیا تھا، گھر کے باہر کا ماحول کیا تھا۔ تو ہمیں آج 1400 برس بعد جب سیرت پیغمبر چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے کو مانیں جو غدیر کا سلسلہ ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ بھی جانتا تھا کہ رسول کی رحلت کے بعد، پیغمبر اسلام کے حجاب قبر میں جانے کے بعد کوئی ایسا ہو کہ جو رسول کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے حسن اخلاق کو اسی طرح سے بیان کر سکے۔ یقیناً، کیونکہ ختم رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری اللہ کی طرف سے نمائندے بھیجے گئے، جس طریقے سے نبوت کا مسئلہ ہے، اب اس کے بعد امامت کا مسئلہ، تو یہ ولایت جو ہے جس طریقے سے، اب یہاں پر کچھ افراد ایسے ہیں سرکار
کہ جو علی کو مانتے ہیں، مولا کائنات کو کما حقہو کی بات ہے، تو وہ ماننا اور اس ماننے میں، جیسے کہ ولایت کا منبع مانتے ہیں ہم کہ مولا کائنات کے بعد جو ولایت چلی وہ ہمارے دیگر ائمہ کے ساتھ چلتی ہوئی اور آخری امام حجت کے پاس آئی، تو اب اس ماننے میں ہم کیسے تغیر کریں، کیسے ہم درک کریں کہ اس ماننے میں اور اس ماننے میں فرق ہے؟ دیکھیے اس ماننے میں ایک تو پہلے میں مختصر سا جواب دے دوں، پھر تھوڑا سی تفصیل میں عرض کر دوں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص میری تعریف کرے، میرے لیے کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں اس سے کچھ کہوں تو میری کوئی بات نہ مانے، نہ چھوٹی بات مانے نہ بڑی بات مانے، حد یہ کہ میں کہوں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہو، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، میں مثلاً کہوں ہاتھ سیدھے کر کے کھڑے ہو تو باندھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں باندھ لو تو وہ کھولے کھڑا ہوا ہے، تو وہ یہ کہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں، وہ میری تعریف بھی کرے، مجھے لوگ آ کے بتائیں وہ آپ کی تعریف بہت کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا ایسی تعریف کرنے سے کیا فائدہ کہ جب وہ میری بات نہیں مان رہے۔ تو اصل ماننا یہ ہے کہ آپ اگر حضرت علی علیہ السلام، بی بی زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، اور آپ کے امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام جو ہیں، ان کو یا اور جو دیگر ائمہ ہیں، اگر آپ انہیں مان رہے ہیں تو ان کی بات کو مانیں۔ تو آپ کہیں گے ان کی بات کیا؟ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو فقہ ہے اسے آپ مانیے، تب آپ حقیقت میں انہیں مان رہے ہیں۔ جب آپ ان کی فقہ کو، جو انہی نے طریقہ صوم و صلاۃ کا بتایا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا ہے، حج بیت اللہ کا طریقہ بتایا ہے، وہ خلاف فقہ آل محمد اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے آل محمد کو مان رہے ہیں؟ جب تک کہ آپ آل محمد کی فقہ کو نہ مانیں۔ فقہ آل محمد آج جو دنیا میں رائج ہے وہ کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ سیرت آل محمد جو ہے وہ سیرت حضور ختمی مرتبت ہے۔ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ آپ بہت کچھ تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ جب چوتھی منزل پر حضرت علی کو تمام مسلمانوں نے اپنا خلیفہ مانا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام جب نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جو وہاں صحابہ تھے ان میں سے سبھی نے کہا کہ آج ہمیں نماز میں وہ مزہ آیا اور وہ نماز ہمیں ملی جو ہم رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طریقے میں فرق تھا جو لوگوں نے یہ بات کہی، تو ہمیں تو اصل میں ہمارا منبع محبت حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں صحیح سیرت جو رسول کی دے گا ہم اس سے سیرت پاک لیں گے۔ ہم نے جو ولایت کو مانا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس دور میں جب ہم نے دیکھا تو جتنی صحیح سیرت خاندان اہل بیت سے ہمیں ملی، مولائے متقیان سے، بی بی زہرا سے، امام حسن امام حسین سے، ویسی سیرت ہمیں نہیں ملی۔ ناظرین اکرام، ہم بات کریں تو اس قرآنی آیت کے بارے میں جسے آیہ معدت بھی کہتے ہیں، تو اس آیہ معدت کے پس منظر سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیونکہ تو دیکھیے آیہ معدت جو ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے معدت اختیار کرو۔ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ عربی زبان بڑی ہے، اردو چھوٹی ہے، تو اس کے ترجمے میں کہیں کہیں پہ فرق آ جاتا ہے۔ معدت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جہاں پر دنیا کی تمام محبتیں قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت علی کو ولی، حجت اللہ، آپ کے جانشین پیغمبر، اس آیت کی روشنی میں بھی ہم مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ واقعہ غدیر ہے کہ جس میں نبی کو منصب کے ذریعے پکارا گیا اور اس کے بعد قافلے کو روکا گیا، پھر اس کے بعد پھر نبی نے ممبر بنوایا، اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد پھر مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو عزیز، یہ جو چیزیں ہیں ان سب آیتوں کی روشنی میں، رسول کی سیرت اور ان کے ارشادات کی روشنی میں حضرت علی کو مانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک اچھے سچے مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر بہت بڑی ریش ہو، یا اس کا خوبصورت سا اسلامی نام ہو، یا خوبصورت سا اسلامی لباس پہنے ہو۔ اچھا سچا پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کا عمل مطابق قرآن اور مطابق حکم پیغمبر اسلام ہو۔ بے شک، تو چاہے قرآن ہو، چاہے
رسول کے اقوال ہوں. یہ دونوں چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو در آل محمد پہ آنا پڑے گا, مولا علی کے در پہ آنا پڑے گا, انہیں بلا فضل نبی کا خلیفہ ماننا پڑے گا. میں حضور ختمی مرتبت کی حیات کا ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں, ایک وفات کے بعد کا, کہ جس میں لوگ نہیں سمجھ پائے. آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں آبادی یہودیوں کی بھی تھی. جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو یہودی سمٹے, پھر بیرون مدینہ چلے گئے. ایک یہودی اونٹ پر بیٹھ کر مدینے میں آتا تھا, نقارہ بجاتا تھا, اور اس کے بعد جب لوگ جمع ہوتے تھے تو نبی کی قضا کرتا تھا. وہ اشعار پڑھتا تھا جو اس میں مذمت وہ نبی کی کرتا تھا. مسلمانوں کو بہت برا لگتا تھا, اور سبھی کو لگنے کی بات بھی ہے. لوگ پکڑنا چاہتے تھے, بھاگ جاتا تھا. ایک دن لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور رسیوں سے جکڑ کے حضور کی خدمت میں لائے, اور لانے کے بعد کہ اللہ کے رسول یہی وہ شخص ہے جو آپ کے بارے میں غلط سلط کہتا ہے, آج ہم اسے پکڑ کے لے آئے ہیں, آپ حکم دیجئے ابھی ہم اسے قتل کر دیں. نبی کریم نے صحابہ کے مجمع میں, ایک گریٹ صحابہ کا مجمع, سب اس وقت وہاں پہ موجود تھے, سب کے سامنے نبی کریم نے ارشاد فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے. تو اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک صاحب اس میں سے بولے کہ یا رسول اللہ اس وقت علی کی ضرورت کیا ہے, حکم دیجئے, آپ ہمیں حکم دیجئے ابھی ہم قتل کیے دیتے. کیونکہ وہ جانتے تھے میدانوں میں علی کا کام ہے, جہاں بندھا کھڑا ہے وہاں مار دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا, حضور نے, کہ نہیں میرے بھائی علی کو بلاؤ. حضرت علی تشریف لائے اور کہا یا علی پہچانا اسے؟ ہاں پہچانا, یہی آپ کی قضا کرتا ہے. کہاں؟ یا علی اس کی زبان کاٹ دو, یا علی اس کی زبان کاٹ دو. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا, اور پکڑنے کے بعد حضرت اسے میدان میں لے گئے. جدھر سے اس کے گھر کا رستہ تھا اس میدان میں لے گئے. اب پیچھے پورا مسلمانوں کا مجمع, اب ظاہر ہے وہ خالی مسلمان نہیں ہیں, وہ صحابی بھی ہیں, سارے مجمع لگا ہوا, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کیسے زبان کاٹتے ہیں. حضرت علی نے اس کے ہاتھ پات کھولے, اور کھولنے کے بعد اس کی جیب میں کچھ رکھا اور کان میں کچھ کہا اور کہا بھاگ جائے یہاں سے. وہ فوراً بھاگ گیا. اب جتنے کھڑے تھے سب نے کہا کہ دیکھو آج علی نے کیا کیا. رسول نے کہا تھا زبان کاٹ دو, اور علی نے زبان نہیں کاٹی, یوں چھوڑ دیا. یعنی رسول کی حکم کی عدولی کر دی. ہاں, اب بڑی چیمیں گوئیاں ہوئیں. حضرت اتنی دیر میں وہاں سے تک آئے مولا متقیان, تو انہی نے, جو لوگ کھڑے تھے انہی نے پھر یہی کہا کہ آج آپ نے حکم رسول کے خلاف کیا. تو مولا نے کہا جو نبی نے کہا تھا میں نے وہی کیا. کہا نبی نے تو کہا تھا زبان کاٹ دینا, کہا میں نے اس کی زبان کاٹ دی. کہا یا علی, مطلب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نہ خنجر آپ کے ہاتھ میں دیکھا, نہ منہ سے خون بہتے دیکھا, وہ یوں ہی چلا گیا, آپ کہنے زبان کاٹ دی. کہا جو میں کہہ رہا ہوں نبی کا جو حکم تھا میں نے اس پہ عمل کر لیا, اور اب تم پریشان نہ ہو. اب اتنی دیر میں مجمع لوٹ کے آیا حضور کی خدمت میں, اور جب حضور کی خدمت میں آئے تو سب نے شکایت کی کہ آج علی نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو حضور نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو میں کہوں علی وہ نہ کرے, آنے دو علی کو. تھوڑی دیر کے بعد مولا متقیان بھی مسجد میں تشریف لے آئے. جب مولا تشریف لائے تو رسول خدا نے کہا کہ یا علی زبان کاٹ دی. مولا علی نے کہا ہاں میں نے کاٹ دی زبان. اب وہاں اور شور ہوا, لیجیے مسجد کے اندر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی زبان نہیں کٹی ہے. سبحان اللہ. جب زیادہ بحث ہوئی تو مولا نے ارشاد فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے کہ کل وہ پھر آئے گا, کل دیکھ لینا کٹی ہے زبان نہیں کٹی ہے. اب دوسرے دن اس سے بڑا مجمع جمع ہوا کہ دیکھیں اس کی زبان. تو اب کسی کی زبان کاٹی جائے گی تو منہ میں سوجن آئے گی اور عجیب سا چہرہ ہو جائے گا ہے. ہاں, اب جو وہ آیا سامنے سے تو وہ پھر ڈھول بجاتا ہوا آ رہا ہے, اور نہ منہ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, نہ چہرہ کچھ مطلب سوجا ہوا ہے, اور وہ یوں ہی چلا آ رہا ہے. اب ایک دوسرے کو کونیاں مار کے لوگ کہتے ہیں دیکھا زبان کاٹی نہیں ہے. اتنی دیر میں اس کے گنگنانے کی آواز آنے لگی. کہا دیکھو آواز آ رہی ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں اس کے, اگر زبان کٹی ہوتی تو کیا یہ پڑھ پاتا. اب پھر لوگ کہتے ہیں یا علی اب بتائیے کہاں کٹی زبان. کہا ٹھہرو اسے اور قریب آ جانے دو. وہ جب قریب آیا تو آج وہ مدح رسول میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا تمہارے سمجھنے میں فرق تھا. نبی نے کہا زبان کاٹ دو, تم سمجھے چمڑے کی زبان کاٹنے کو کہا ہے. نبی کا حکم تھا اس کی مخالفت کی جو دل کی زبان ہے اسے کاٹ دو. میں نے مخالفت کی زبان کاٹ کے محبت کی زبان کو جوڑ دیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تمام صحابہ
نے کہا واہ یہ تو بات ہے کہ یہ کل تک تو برائی کرتا تھا، آج قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ناظرین، یقیناً شاید تاریخ کے پس منظر میں اس طرح کے واقعات اگر پوری عالم انسانیت اگر اسلام کے ان تمام جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پہ نظر ثانی کرے تو اصل اسلام ہمیں در آل محمد سے ملتا ہے۔ یقیناً آج اس غدیر کے موقع پر ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ کس طریقے سے اسلام پیغام دیتا ہے محبت کا، اخوت کا اور انسانیت کا، بہت خوبصورت یہ واقعہ۔ لیکن ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرا واقعہ بھی پیش کروں گا، تو آج کی اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ بھی آپ پیش کر دیں۔ دیکھیے یہ تو حیات پاک کا تھا، اب ایک وفات رسول کے بعد کا واقعہ سن لیجئے۔ یہ امت سے تعلق رکھتا تھا اور یہ جو واقعہ یہ ازواج سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے تو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ بھی رشتہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر تعلقات صحیح چل رہے ہوں تو وہ باتیں جو کسی کو نہیں معلوم ہوتی ہیں وہ بھی گھر والی کو تو معلوم ہوتی ہیں۔ ایک دن حضور ختمی مرتبت کی ازواج نے رسول سے ایک سوال کیا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا؟ یعنی من جملہ ازواج آج جتنی تھی وہ سب بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں سے کون آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے مرے گا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ سوال کوئی بھی دنیا کی زوجہ اپنے شوہر سے پوچھے تو نامناسب سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ نیک بیوی یہی چاہتی ہے کہ ہم شوہر کے کاندھوں پہ جائیں اور مطلب اس کے سامنے ہمیں انتقال ہو۔ خیر یہ ایک الگ کی گفتگو ہے۔ نبی نے کہا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس وقت ہاتھ ناپے گئے اور بعض نے بعض سے مذاق کیا کہ لو تمہارے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، سب سے پہلے نبی کی وفات کے بعد آپ ہی دنیا سے جائیں گی، جب تک کہ نبی زندہ ہیں آپ چین سے رہیے۔ خیر نبی کی وفات ہوئی، وفات کے بعد پھر لوگوں نے جو ازواج تھیں انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ ایسا ہے کہ اب نبی کے ارشاد کے مطابق آپ ہی کو سب سے پہلے جانا ہے، اس دنیا سے انتقال ہونا ہے۔ خیر موت کا فرشتہ جب آیا تو وہ جن کے ہاتھ لمبے تھے ان کو نہیں لے گیا، جن کے ہاتھ چھوٹے تھے وہ مر گئیں۔ تو وہاں پر بعض ایسی تھیں جنہیں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو مجھے نبی کی نبوت میں ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا شک ہوا نہیں تھا، چھوٹے موٹے ہوتے رہتے تھے۔ میں نام لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں، اتنا میں ضرور بتا دیتا ہوں تاکہ سننے والے بالکل تاریخ میں نہ رہیں۔ آپ بھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے۔ باپ نے صلح حدیبیہ میں شک کیا تھا، بیٹی نے وفات کے بعد نبوت پر شک کیا۔ اب آپ اسے تلاش کر لیجئے کیونکہ ساری باتیں بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ خیر اب جب ایمان سب کا ڈامڈول ہونے لگا تو اس میں مضبوط ایمان کی بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا خاموش، یہ مت کہو کہ نبی کا قول غلط ہے، بلکہ ہماری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، نبی کے ارشاد میں غلطی نہیں ہو۔ تو اب وہاں آپس میں گفتگو کون بتائے گا؟ اب ذرا آپ غور کیجئے، یہ رسول کی گھر والیاں ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ یہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ یہ جو بات نبی کی ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ کون بتائے گا؟ تو سب کا اجماع ہوا اس پر کہ اس کو بتائیں گے فقط علی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ حضرت علی کے پاس چلیے۔ اب آپ اسی سے پہچان لیجئے کہ اگر وہاں پر کوئی اور ہوتا تو لوگ اس سے جو حضرت علی سے زیادہ مزاج رسول اور اقوال رسول کو سمجھتا تو لوگ اس کے پاس آتے، آئے مولا علی کے پاس، اور مولا علی کے پاس آنے کے بعد ازواج پیغمبر نے سوال کیا کہ یا علی ہم نے ایک دن سوال کیا نبی سے کہ آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے کون مرے گا؟ تو نبی نے کہا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن جب موت آئی تو جس کے ہاتھ چھوٹے تھے وہ مری، جن کے ہاتھ بڑے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو مولا مسکرائے، کہا یہ بتائیے آپ نے ظاہری ہاتھوں کو ناپا تھا؟ کہا ہاں یا علی ہم نے یہ ہاتھ ناپے تھے، ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے اور جو مری ہیں ان کے ہاتھ سب سے چھوٹے تھے۔ کہ آپ کی نبی کے قول میں غلطی نہیں ہے، جو نبی نے فرمایا صادق نبی ہے کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے وہ مرے گی جن کے ہاتھ لمبے ہیں۔ آپ نے ظاہری ہاتھ ناپے ہیں لیکن باطنی ہاتھ کی طرف اشارہ تھا۔ یہ بتائیے سخاوت میں ہاتھ کس کے لمبے تھے؟ تو ازواج پیغمبر نے کہا سخاوت میں ہاتھ انہی مرحومہ کے
جو تھے وہ لمبے تھے، یعنی زیادہ سخاوت وہی فرماتی تھی۔ تو ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں، اصحاب رسول کا مجمع ہو یا ازواج رسول کا مجمع ہو، جب قول رسول سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سب کے سب امیر المومنین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو جب وہ سب علی کے پاس جا رہے ہیں تو ہم ان سے دور کیوں کھڑے رہیں؟ ہم اسی لیے بلا فصل مانتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث پیغمبر ہو یا سیرت پاک میں سے کوئی چیز ہو، اگر سمجھنا ہے تو در علی پر آ جائیے۔ حضرت علی نبی کو جتنا سمجھتے ہیں دوسرا نہیں سمجھتا۔ ابھی عید غدیر کے بعد عید مبائلہ کا وقت آتا ہے، تاریخ آتی ہے۔ عید مبائلہ کا وہ واقعہ کہ تاریخ اسلام بھلا سکتی ہے، جب نجران کے عیسائی مدینے آئے اور آنے کے بعد نبی سے ملاقات کی اور نبی نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ حد یہ ہے کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ مدینے سے نبی کی برائی کرتے جا رہے ہیں۔ اصحاب پیغمبر سب جمع ہیں، بڑے بڑے صحابی جمع ہیں، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں ہم خود سے نہیں آئے تھے، ہمیں بلایا گیا تھا تب ہم آئے۔ ہم نے اخلاق کا تو بڑا شعرا سنا تھا، لیکن یہاں تو ڈھول میں پول نکلا، یہاں تو کچھ اخلاقی نہیں۔ بلانے کے بعد وہ ہم سے گفتگو نہیں کر رہے، بٹھال نہیں رہے، ایک گلاس پانی انہی نے نہیں پوچھا۔ اتنی دیر میں حضرت علی سامنے سے آ رہے تھے، سب نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو ٹھہرو، ان سے پوچھو یہ مزاج رسول کو پہچانتے ہیں۔ وہ بھی ظاہر دل جلے تھے، انہیں کہا جب تم بوڑھے نہیں بتا پا رہے ہو تو جوان کیا بتائے گا؟ تو ایک بزرگ صحابی جواب دیا، وہ جوان اس لیے بتائے گا کہ ہم نے 40 سال کی عمر کے بعد اسلام قبول کیا ہے، لیکن اس جوان نے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت جب تشریف لائے تو حضرت نے ان کے لباس کو دیکھ کے فرمایا تم نبوت کو روب میں لینا چاہتے ہو اپنے لباس سے، کہ نبوت مال دنیا میں نہیں تلتی ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، ہم نے جب ازواج کی بھیڑ دیکھی، جب اصحاب کی بھیڑ دیکھی، جب غیر مسلموں کے اعتراض دیکھے، تو جواب دینے والے فقط امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ یقیناً اگر علی کو بلا فضل نہ مانا جائے تو یہ حق تلفی ہے، اس کا جواب روز محشر دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ سیرت پاک میں اگر آپ دیکھیں، نبی کی مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو، میدانوں کی زندگی ہو، حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب سرکار اب ہم بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں سوالات کے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا اور سارے ناظرین کہ جب بھی خلافت کی بات آتی ہے، یقیناً یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جہاں پر بہت سارے ڈسپیوٹ ہیں، بہت سارے عقائد سے میل نہ کھانے والے امت مسلمہ کے بیچ میں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ غدیر میں اور سقیفہ بنی سعدہ میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں خلافت کے پس منظر سے جو آئین نکل کر آتے ہیں، جو آئینہ گری ہوئی ہے، اس میں ہم اپنا اسلامک چہرہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا محور محبت حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سارا دین جو ہے ہم حضور کی محبت میں ہم نے قبول کیا ہے، اور جہاں حضور ملیں گے ہم وہاں جائیں گے، جہاں حضور نہیں ہوں گے وہاں ہم نہیں جائیں گے۔ غدیر، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ غدیر وفات رسول سے پہلے ہوئی ہے یا وفات رسول کے بعد ہوئی ہے؟ رسول کی زندگی میں غدیر کا واقعہ ہوا ہے یا رسول کی وفات کے بعد؟ رسول کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں ہوا ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ اور سقیفہ کا واقعہ رسول کی زندگی میں ہوا ہے یا رسول کی وفات کے بعد ہوا ہے؟ بعد وفات رسول ہوا ہے۔ بعد وفات رسول ہوا ہے۔ تو اب غدیر کے اندر آپ کو آیت قرآنی ملے گی، نزول جبرائیل ملے گا، حضور ختمی مرتبت ملیں گے، 1,10,000 سے زیادہ صحابہ ملیں گے۔ وہ خالی صحابی نہیں ہے، 3 سٹار مسلمان ہیں۔ آپ کہیں 3 سٹار مسلمان کیا؟ ایک تو مسلمان ہونے کا سٹار، ایک حاجی ہونے کا سٹار، اور ایک صحابی ہونے کا سٹار، نبی کے ساتھ حج کیا ہے۔ ساری دنیا اسلام کا مسلمان غدیر میں موجود ہے، ازواج پیغمبر موجود ہیں، سلمان و ابو ذر جیسے صحابی موجود ہیں کہ جو ایک 9 درجے پہ ایمان کے، ایک 10 درجے پہ، اس سے اونچا کوئی درجہ ہی نبی نے نہیں بیان فرمایا۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر اللہ کا حکم موجود ہے،
قرآن کی آیت موجود ہے، اور اس پس منظر میں نبی کریم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر حضرت علی کو بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ یہ ہے غدیر۔ سقیفہ کو اب آپ سنیے۔ سقیفہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا اور تمام عالم اسلام اسے مانتا ہے کہ یہ بعد وفات پیغمبر اسلام ہوئی، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہوئی۔ تو جب رسول نہیں تھے تو نہ قرآن کی آیت تھی، نہ نزول جبرائیل تھا، نہ حضور ختمی مرتبت تھے، نہ اللہ تھے، نہ رسول تھے، نہ حضرت علی تھے اس میں، نہ سلمان و ابو ذر تھے، نہ ازواج پیغمبر تھیں، نہ پوری دنیا اسلام کا مسلمان تھا۔ بعض مدینے کے افراد تھے اور بعض جو ہے وہ مدینے کے اندر جو کاروبار کے لیے آئے تھے، ان کو زور و زبردستی دباؤ ڈال کے ان کو لایا گیا تھا۔ تو میرے بھائی ایک بات بتائیے، جدھر آپ کو نبی ملے، جدھر قرآن ملے، جدھر نزول جبرائیل ملے، آپ ادھر جائیے گا یا آپ ادھر جائیے گا جہاں ہم سب خالی بیٹھ کے کسی بات کو طے کر لیں؟ میں اس کی ایک مثال دے دوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ادنا سا ایک طالب علم ہوں اور آل محمد کا غلام ہوں۔ کوئی بڑا عالم آئے، پورے لکھنؤ کا مجمع وہاں جمع ہو جائے اور وہاں کوئی مسئلہ طے ہو، اور ہم اس کمرے میں بیٹھ کر 4-6 آدمی محلے کے بلا کر کوئی طے کرے، تو ہماری بات کو مانیے گا آپ یا انہیں مانیے گا جو ایک بزرگ عالم نے تمام علماء ہند کو جمع کر کے کوئی فیصلہ کیا ہے، اسے آپ مانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہو رہا ہے اور ساری نمائندگی ہے ہندوستان کی مسلمانوں کی، تو آپ اسے مانیں گے؟ ہیں بس ہم اسی لیے سقیفہ کو نہیں مانتے ہیں کہ نہ وہاں قرآن کا حکم ہے، نہ حکم رسول ہے، نہ اکابر صحابہ کی موجودگی ہے جن سے ہم نے اسلام کی باتیں سنی ہیں، نہ امہات المومنین ہیں وہاں پر، تو ہم سقیفہ کو کیسے مانیں؟ جزاک اللہ مولانا، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اس قیمتی گفتگو، یعنی کہ بہت نورانی گفتگو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بھی یہ آج کا دن اور اس خوبصورت گفتگو، یہ دونوں کا ایک زبردست ڈسکشن کا پہلو رہا۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام مولائے غدیر، اور ہم آج کے اس مبارک موقع پر ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ۔ ایک بہترین گفتگو، یقیناً ہم اس یوم غدیر، عید اکبر جو کہ مناتے ہیں، اس پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاج پوشی اس معنی سے، کیونکہ ہم ولایت کے بارے میں اگر کہا جائے تو مولا ہمیشہ ہم نے مولا مانا ہے، وہ جب کہ یہ 2 نور کے حصے تھے تب بھی وہ مولا تھے، لیکن یہ غدیر جو تھا وہ اعلان غدیر اس بات کا علامت تھی کہ تمام مسلمانوں کے بیچ میں اعلان کر دیا جائے کہ کس طریقے سے تاج پوشی کی جائے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، کسی اور پروگرام کے ذریعے کسی اور شخصیت سے پھر ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔